اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی اسپیشل پروگرام جشن ولادت باسعادت امام حسن المجتبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، و خصوصاً امام زمانہ ارمان الفدا کی بارگاہ میں آج کی شب کی تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، 2 جولائی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں مغرب کا ٹائم 9:36 ہے اور مینچسٹر میں 10 بجے، اور اس کے علاوہ دیگر دوسرے علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سیرت اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آج جو ہے وہ بڑی مبارک شب ہے، امام حسن ارمان الفدا سے جو ہے وہ منسوب ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہ گفتگو سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بہت شکریہ جناب موسوی صاحب، آپ کو بھی مبارک ہو۔ مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ محترم ناظرین، آپ کے سلام عرض کرتے ہیں۔ ابھی 14 ماہ مبارک رمضان ہے اور چند لمحوں بعد شب کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ شب جو ہے شب ولادت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ۔ امام حسن مجتبی کا اسم مبارک حسن ہے، اور آپ کے معروف القابات میں سے مجتبی اور سبط اکبر، اور آپ کے والدین گرامی مولا کائنات علی علیہ السلام، آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور تاریخ ولادت 15 رمضان 3 ہجری۔ دوران امامت ہے آپ کا 21 رمضان 40 ہجری سے لے کر 28 صفر 50 ہجری تک، یہ تقریباً 9 سال 5 مہینے اور 7 دن بنتے ہیں، اور آپ کا جو مدفن ہے وہ مدینہ منورہ جنت البقیع۔ سورہ کوثر جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو رسول کریم کی نسل اطہر جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سے اور مولا کائنات علی علیہ السلام سے آگے بڑھی ہے۔ سورہ کوثر کا دوسرا مصداق سبط اکبر، جگر لخت جگر مصطفیٰ، نور نظر مرتضیٰ، گلشن زہرا کا پہلا پھول، آسمان امامت و ولایت کا دوسرا درخشندہ ستارہ، عصمت و طہارت کا چوتھا مصداق عتم، اور پنجتن پاک کا چوتھا نور، رمضان کے مقدس مہینے میں جلوہ گر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اس نور کی آمد پر مقصود کائنات سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن میں بہار آ گئی، اور ان کے دشمنوں کے منہ پر دوسرا تمانچہ پڑا
جو رسول پاک کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، چونکہ یہ مولود اسی کوثر ہستی کا پہلا ثمر تھا جس کے وجود سے نسل مبارک رسول کریم چلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مولود کی ولادت کی خبر ملی تو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے ہاں تشریف لائے۔ خانہ زہرا کے مکین بہت خوش تھے۔ مولود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں پر لیا، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اللہ کا حکم لے کر جبرائیل امین نازل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے بھائی علی کی نسبت آپ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس مولود کا نام ہارون کے وسیع، یعنی ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع تھے ان کے بڑے بیٹے کے نام پر رکھا جائے، اور ان کا نام عبرانی زبان میں شبر تھا جس کا عربی ترجمہ حسن ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک نے اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھا۔ عزیزان گرامی، حسن کا معنی ہی خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا 7ویں دن ولادت کے بعد مولود کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ بڑے بھائی جو کہ رسول کریم کی شباہت رکھتے تھے، آپ نے امام حسن سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، رسول پاک نے، اشبہتا خلقی و خلقی، اے بیٹا حسن، صورت و سیرت میں تم میرے مشابہ ہو، میری تصویر ہو۔ تو یہ عصمت و طہارت کے خانوادے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا ثمر ہے امام حسن، جس کو سبط اکبر بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مجتبیٰ بھی ان کا لقب ہے۔ مجتبیٰ، مرتضیٰ، مصطفیٰ، ان سب کے معنی ہیں جو چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کیے گئے بندے ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت سارے ہیں، ان میں سے چند جو ہے ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ امام حسن اپنے ہمسن بچوں کے ساتھ گلی میں، مدینے کی گلی میں جہاں آپ کی رہائش تھی ساتھ ہی، وہاں کھیل رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن پر پیار آ گیا، آگے بڑے، حسن کو آغوش میں لیا، بیٹے حسن کے بوسے لیے اور ارشاد فرمایا، حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ احب اللہ من احب الحسن والحسین، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جس سے حسن اور حسین محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ جی آپ کالر لیں، کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی کون صاحب کہاں سے؟ دیکھیے، میرا نام حسن ہے اور میں بات کر رہا ہوں مسقط زبان سے۔ مسقط سے حسن صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ ہاں، میں بس مولانا کو کچھ بتانا چاہتا تھا جی جی بسم اللہ۔ حسن کے بارے میں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ خیرت اللہ من خلق ابی، سب سے بہترین نسل میرے بعد جدی فعادت نسخیرت ہے، یہ سب سے بہترین نسل میرے باپ اور ماں سے ہے، میرے نانا کے بعد میں سب سے بہترین نسل کی اولاد ہوں۔ جی بہت شکریہ۔
خدا جو دے حب محمد والے محمد پہ. جی تو رسول کریم نے فرمایا کہ حسن منی، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. اور اسی طرح کے آپ نے ارشادات باقی ہستیوں کے بارے میں فرمائے ہیں. فرمایا حسین منی و انا من حسین، انا و علی من نور واحد، فاطمہ تو بذاتم منی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری ہستیاں جو ہیں یہ وہی منی اور منیت کی منزل پر ہیں. بالکل یعنی ایک ہی نور ہے، نور محمدیہ، اور اسی کے یہ حصے ہیں. چلوے ہیں اس کی. یعنی وہ ایک ہی درخت ہے جس کی یہ ثمر بار شاخیں ہیں، تو ایک ہی گلدستہ ہے جس کے یہ 5 پھول ہیں. واہ واہ واہ. تو محمد و آل محمد جو ہیں وہ ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں. رسول پاک نے فرمایا کہ حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں. اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جس سے حسن اور حسین محبت رکھیں. واہ واہ واہ. ایک اور موقع پر اللہ کے رسول کی زبان سے جو کہ تابع وحی ہے یہ ارشاد ہوا، ارشاد فرمایا رسول پاک نے لو کان العقل رجلا لکان حسن، اگر عقل کو لباس بشریت واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنایا جاتا تو وہ حسن کی شکل میں آتی. اللہ اکبر. یعنی اس حدیث نبوی سے یہ پتہ چلا کہ حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ عقل کل ہے. یعنی رسول پاک فرما رہے ہیں اگر عقل جو ہے دنیا میں آتی انسانی شکل میں تو وہ حسن کی شکل میں آتی. تو گویا یہ جو نواس رسول ہے، جو تصویر رسول ہے، جو لخت جگر بطول ہے، وہ مجسمہ عقل ہے. بے شک. حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، اسلم ان کا نام. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر حسن اور حسین سوار ہیں. میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یعنی وہ جو غلام ہے وہ کہہ رہا ہے، اگرچہ ایسی روایت حضرت عمر سے بھی ملتی ہے اور ان کے غلام سے بھی یہ روایت ہے. وہ کہتا ہے میں نے نواسوں سے مخاطب ہو کر کہا رسول پاک کے نواسوں سے کہ آپ کی کتنی اچھی سواری ہے. یعنی آپ رسول کریم کے دائیں کاندھے پہ ایک بچہ بیٹھا ہے، ایک بائیں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. یہ سن کر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الفارسان ہما، یہ 2 سوار بھی جو ہیں یہ بھی بہترین ہیں. یعنی سواری بہترین ہے تو اس پر سوار ہونے والے جو اسوار ہیں یہ بھی بہترین. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سبحان اللہ کہ ایک دن حسن علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. رسول پاک نے بڑی محبت سے اپنے نواسے کا منہ چوما اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ فاحب من یحبہ. خدایا میں حسن سے محبت رکھتا ہوں اور جو حسن سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول پاک کی محبتوں کا مرکز امام حسن مجتبیٰ ہے اور یہ فرما رہے ہیں جو حسن سے محبت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ. تو ظاہر ہے رسول پاک کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو وہ یہ فرما رہے ہیں اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو میرے حسن سے محبت رکھے. تو لہٰذا اہل بیت کی محبت رکھنا جو ہے وہ تو از نظر قرآن واجب ہے. قرآن مجید میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے میرے قریبیوں سے محبت رکھی جائے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ علی مدد. سب سے پہلے تو بھائی پیر مولا علی مدد. اچھا آزاد معشوق شہر بات کر رہا ہوں ہنگو سے.
معشوق شر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اور مولا کے جشن کی مبارکباد دیتے ایک ہیں. مرتبہ سمجھ نہیں آئی تھی، ایک مرتبہ نام کی سمجھ نہیں آئی تھی، پہلے بھی شاہ پڑا گیا تھا، شاہ نہیں شر. ٹھیک ہے. معشوق شر ہنگو پارا چنار جناب علی. اپاڑا چنار سے وہاں پر ڈیوٹی پر ہوتا ہوں. اچھا علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ جناب کیونکہ سنی دوست ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ بھی کافی سوالات ہم سے کرتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہوتا، ہم نے آپ سے ہی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. جی فرمائیے. اچھا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں پھر آگے کھا کے شفا رکھتے ہیں، کیا اس کے علاوہ ہماری نماز نہیں ہو سکتی تھی؟ یہاں شفا کا ذکر کسی حدیث میں یا قرآن پاک میں کہیں آتا ہے؟ یا اس کے علاوہ جو زمین ہے وہ پاک نہیں ہے؟ یہ ذرا مجھے علامہ صاحب سے کلیئر کر کے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اگر کسی حدیث میں یا قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے یا یہ کس دور میں شروع ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاک شفا پر نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. بتاتے ہیں. کلیئر کر کے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی بتا دیں. دیکھتے رہیے معشوق صاحب پروگرام. تھینک یو، مہربانی. جزاک اللہ. جناب جی ابھی بتانا ہے یا بہتر یہ ہے کہ ابھی اگر ان کو جواب دیں تاکہ پھر ہم ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ کھا کے شفا کے بغیر سجدہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. کروڑوں انسان سجدہ کرتے ہیں. اور آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ رسول پاک بھی خاک شفا پر سجدہ کرتے تھے. جی رسول پاک خاک پر سجدہ کرتے تھے. خاک شفا جو ہے ابھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کی جو مٹی ہے کربلا میں، اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے. تو لہٰذا رسول پاک تو ظاہر اس وقت تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت امام حسین تو 50 سال بعد شہید ہوئے. جو رسول پاک کے زمانے میں جو سنت تھی وہ تھی کہ مٹی پر سجدہ کرنا افضل ہے. افضل ہے. میں بتاؤں کہ فقہ اسلامی میں جن چیزوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے مٹی، وہ ہے پتھر، اچھا وہ ہے ریت، اسی طرح زمین پر جو سبزہ اگتا ہے، سبزے پر، درخت کے پتوں پر، یعنی زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ کھانے کے کام نہ آئیں، ٹھیک ہے، اور نہ ان سے لباس بنتا ہو. جیسے کپاس ہے تو کپاس سے وہ لباس بنتا ہے، تو لباس پر سجدہ نہیں ہے، کپڑے پر سجدہ نہیں ہو سکتا. مٹی پہ سجدہ کرنا سب سے افضل ہے. اور اسی طرح جو پتے اور وہ پتے جو کھائے جاتے ہیں جیسے سلاد کے پتے، ان پر سجدہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو کھانے کے کام آتی چیز اس پر نہیں. لیکن باقی جو پتے ہیں زمین کے یا گراؤنڈ پہ جو گھاس اگا ہوا ہے اس پر، تو لہٰذا سب سے بہتر جو ہے وہ زمین پر سجدہ کرنا. رسول پاک بھی مسجد میں جو سجدہ کرتے تھے تو مسجد نبوی میں کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے تھے اس وقت، یہ صاف مٹی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی تو جو صحرا سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں بجری ٹائپ، تو وہ ان کا ایک قسم کا وہ جیسے چپس کا وہ فلور بن گیا. اس پر وہ ہوتی تھی وہ جو کانوں سے بنی ہوئی یا دوسری جو چٹائی جس کو کہتے ہیں، مسلے جو ہوتے ہیں، تو مسلے پر بھی سجدہ ہوتا ہے. اور وہ بھی چونکہ زمین سے اگایا چیز. اور پتھر اگر تھے نیچے آپ کے سر اقدس کے نیچے تو پتھر پر بھی سجدہ ہے، زمین پر بھی سجدہ ہے. تو یہ تو پہلی بات معلوم ہوگی کہ سنت سے کہ جو سجدہ کرنا ہے وہ زمین پر سجدہ کرنا. اور رسول پاک نے فرمایا میرے لیے ساری زمین جو ہے وہ مسجد قرار دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا مسجد یعنی زمین پاک، مسجد پاک جو زمین ہے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا، یہ کہ کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں. تو دیکھیں جب مٹی پر سجدہ کرنا جو ہے وہ سب سے افضل ہے، تو پھر جو زمین جس میں خون شہداء شامل ہے، اور خصوصاً امام حسین جیسی ہستی کہ جس نے اسلام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، تو اس شہید کی یادگار کو بھی قائم رکھنے کے لیے ہم جب نے مٹی لینی ہے تو ہمیں اگر بجائے لاہور کی مٹی کے یا اسلام آباد گجرانوالے کی مٹی کے اگر کربلا کی مٹی مل جائے، مدینے کی مل جائے، ٹھیک ہے، اور مکے کی مل جائے، مدینہ کی مل جائے، تو وہ مٹی جو ہے ان سے کروڑہ درجہ بہتر ہے. تو جب حسین علیہ السلام کے روضے کی مٹی یا وہاں کربلا کی مٹی مل جائے تو ہم صرف امام حسین کے روضے کی مٹی پر نہیں سجدہ کرتے، وہ مشہد کی مٹی سے بھی بنتی ہیں مورے. آپ تو کارخانے بنے ہوئے ہیں تقریباً، چونکہ بٹھیاں لگی ہیں، کارخانے بنے ہیں جس سے وہ یہ جو سجدے گاہ
بن کے آ رہی ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ظاہر الحمدللہ مدینے سے 30 کروڑ کے قریب شیعہ ہیں، تو اکثریت اب جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، اگرچہ لکڑی پر بھی سجدہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں ہماری مسجدوں میں لکڑی کے بھی پیس کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ جو مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر سجدہ جائز نہیں ہے حالت اختیاری میں، تو اس لیے ہم یا لکڑی رکھ لیتے ہیں کاٹ کے، یا پتا کوئی رکھ لیتے ہیں، یا زمین مٹی کے بنا کے، تو یہ ابھی ایک مٹی ہے، اس کو گوند کے تو وہ ایک اسپیشل بنایا جاتی ہے تاکہ وہ کپڑے بھی خراب نہ ہو، جیب میں بھی ڈالی ہو، تو یعنی اس طرح سے ہم، اور کب یہ شروع ہوا ہے؟ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اگرچہ شہید کی قبر کو احترام دینا یہ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شروع ہے، کہ انہوں نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے انہوں نے اپنے لیے تسبیح بنائی تھی، تو لہٰذا اس لیے کہ حضرت حمزہ جو ہے اسلام میں سید الشہداء رسول پاک نے ان کو کہا ہے، ان کا بہت مرتبہ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی، تو جناب فاطمہ زہرا ان کی قبر اقدس پر جاتی تھیں اور وہاں سے مٹی لے کے تسبیح بنائی ہوئی تھی انہوں نے، تو اس تسبیح کرتی تھی، تو امام زین العابدین جو ہیں انہوں نے کربلا کی مٹی سے سجدے گاہ بنائی اور پھر اس پر سجدہ کیا، تو پھر اس طرح سے ائمہ طہار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ اپنا لیا ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہتے کہ بھی رسول پاک نے اس طرح کی کوئی مٹی کی چیز بنائی تھی جیب میں رکھی ہو، نہیں، لیکن جہاں بھی جاتے تھے رسول پاک مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے، وہ چاہے مسجد نبوی ہے وہاں پر بھی کوئی سنگ مرمر نہیں رکھا ہوا تھا، مٹی تھی، تو وہاں اور بھی جہاں کہیں بھی جاتے تھے مٹی پر سجدہ کرتے تھے، تو رسول پاک کی سنت بھی ہے مٹی پر سجدہ کرنا۔ بہت خوبصورت، اور ابھی یہ سوالات کا بھی سلسلہ اور فضائل کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک مختصر سا ٹائم بریک کا ہو جاتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے، چلتے ہیں بریک پہ۔